خطبہ شعبانیہ وہ خطبہ جس میں سرور کائنات نے ماہ رمضان المبارک کے اعتبار سے گفتگو فرمائی. ماہ رمضان المبارک کی فضیلت، اس کے آداب، اس میں کیا کرنا چاہیے اور دیگر اعمال کی فضیلتوں کو رسول اللہ نے اس خطبے میں بیان فرمایا. لیکن تمام تر باتیں ماہ رمضان کے حوالے سے. لیکن بات عجیب یہ ہے کہ باتیں ساری رمضان کی ہیں لیکن نام خطبے کا شعبانیہ ہے. حالانکہ اس خطبے کو خطبہ رمضانیہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن آپ کی خدمت میں بیان کیا اس خطبے کو خطبہ شعبانیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے شعبان کے آخری جمعے میں اس خطبے کو ارشاد فرمایا اور اپنے اصحاب سے یہ تمام تر باتیں ارشاد فرمائی. اور اس خطبہ شعبانیہ کی سند میں کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ سارا سلسلہ سند معصوم ہے. 8ویں امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، 7ویں امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، اور یہ سلسلہ ہوتے ہوتے رسول اللہ تک پہنچ گیا. تو یہ گویا سلسلۃ الذہب ہے، سونے کی زنجیر والا سلسلہ، کہ اس میں ایک بھی غیر معصوم جو ہے وہ نہیں ہے بلکہ سارا کا سارا سلسلہ معصوم ہے. لہٰذا اس خطبے کی سند میں کوئی اشکال نہیں ہے. اور لطیف اور حسین بات یہ ہے کہ اس خطبے کو اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا. یہ خطبہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ اہل سنت کی کتابوں میں جو یہ خطبہ موجود ہے تقریباً الفاظ وہی ہیں، لیکن جو خطبے کا آخری حصہ ہے وہ خطبے میں موجود نہیں ہے. وہاں سے حذف کر دیا گیا ہے یا ہٹا دیا گیا ہے اور اس کو وہاں سے کاٹ دیا گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے وہ تو جب خطبہ اختتام پر پہنچے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا وجہ تھی کہ اس خطبے کا آخری حصہ اہل سنت نے اپنی کتابوں میں نہیں رکھا. ٹھیک ہے، فقط اور فقط اہل تشیع کے یہاں یہ مکمل خطبہ موجود ہے، لیکن فقط آخری حصے کے علاوہ باقی پورا خطبہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے. چند باتیں آپ کی خدمت میں اس خطبے کے اعتبار سے بیان کی کہ رسول اللہ نے فرمایا اے لوگو ایھا الناس قد اقبل شہر اللہ، دیکھو اللہ کا مہینہ آ رہا ہے تمہاری طرف، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت بھی ساتھ لا رہا ہے، رحمت بھی ساتھ لا رہا ہے، مغفرت بھی ساتھ لا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں تمہارے پاس لے کر آ رہا ہے. یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے کہ مہمان ہمارے گھر پر آئے اور وہ خالی ہاتھ آئے، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ مہمان ہمارے گھر پر آئے اور وہ چیزیں لے کر آئے. فرمایا یہ اللہ کا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے اور چیزیں لے کر بھی آ رہا ہے. اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اس مہینے کا استقبال کیسے کرتے ہو. پھر اس کے بعد فضیلت بتائی اس مہینے کی کہ دیکھو یہ مہینہ اتنا افضل مہینہ ہے کہ کسی مہینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے مقابلہ آ کر سکے. ٹھیک ہے، کوئی مہینہ اس کے آ کر ہم پلہ نہیں ہو سکتا، برابر نہیں ہو سکتا، چاہے شعبان ہی کیوں نہ ہو. ماہ شعبان بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا ماہ رمضان کی. پھر رسول اللہ نے فرمایا اس کے دن تمام دنوں سے افضل، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل. اور پھر اس کے بعد فرمایا کیا دن کیا رات، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ وہ تمام تر لمحوں سے، تمام تر جو ہے وہ پلوں سے جو ہے وہ یہ بہتر ہے. اس کے بعد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ اللہ کے یہاں مہمان ہیں. پروردگار عالم نے دسترخوان سجایا اور بلایا کہ آئیے بیٹھیے اور ہمارے مہمان بن جائیے. اب کتنا محروم ہوگا وہ انسان کہ پروردگار عالم نے تو مہمان بنایا لیکن وہ اس کے دسترخوان پر جا کر بیٹھ نہ سکے اور وہاں کی رحمتیں اور نعمتوں کو سمیٹ نہ سکے. فرمایا اس میں تم اللہ کے مہمان ہو اور پروردگار عالم نے تمہیں اس مہینے میں اہل کرامت میں سے قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے مہمان جب کسی کے یہاں جاتا ہے تو میزبان اپنی طاقت کے اعتبار سے انتظامات کرتا ہے. فرمایا کمال یہ ہے پروردگار عالم کا جب تمہیں بلایا تو فرمایا انتظام یہ کیا کہ تمہاری ہر سانس کے بدلے تمہیں تسبیح کا ثواب عطا کیا. ٹھیک ہے، وَالنَّوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، فرمایا تمہاری نیند کو بھی عبادت کا درجہ دے دیا اس مہینے میں کہ اگر تم سو جاتے ہو تو ہم وہ بھی عبادت کاؤنٹ کریں گے. یعنی باقی مہینوں میں جو تمہارے اختیار سے باہر چیزیں تھیں اس پر ہم ثواب نہیں دیتے تھے. سانس لینا تمہاری مجبوری ہے، زندہ رہنا ہے تو سانس لینی پڑے گی. اگر تم جو ہے وہ زندگی گزارو تو زندگی کی ضروریات میں سے ایک ہے سونا، نیند. ٹھیک ہے، لیکن باقی مہینوں میں اگر یہ تم سانس لیتے ہو یا سوتے ہو تو یہ تمہیں جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. ٹھیک ہے، جسمانی طور پر فائدہ ہوگا لیکن اعمال کے اعتبار سے فائدہ نہیں. لیکن ماہ رمضان میں کرتے ہو تو تسبیح بھی لکھی جائے گی اور عبادت بھی لکھی جائے گی. اور پھر آخری بات جو بیان ہوئی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا دیکھو اس مہینے میں عمل قبول ہے، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. فرمایا پروردگار عالم سے سچی نیت سے اور صاف دلوں سے کچھ چیزوں کا سوال کر لو. ٹھیک ہے، دعائیں تو ساری مستجاب ہے، جو مانگو گے پروردگار عالم تمہیں عطا کرے گا اور پروردگار عالم تمہاری دعا کو ضرور قبول کرے گا. لیکن رسول اللہ کی خواہش ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تم مصلی عبادت پر آؤ یا جب تم ماہ رمضان میں مانگنا چاہو تو یہ چیزیں ضرور مانگنا اور یہ چیزیں تم جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ پروردگار عالم سے طلب کرنا. کیا کیا طلب کرنا کوئی بتا سکتا ہے؟ کن چیزوں کے بارے میں کہا تھا رسول اللہ نے کہ یہ لازمی طلب کرنا پروردگار عالم سے اس مہینے میں؟ ہاں، فرمایا ایک یہ دعا مانگو پروردگار عالم سے کہ وہ تمہیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، ایک صحیح ہے، وہ کیا مفہوم تھا وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا تھا. دوسرا فرمایا کوشش کرو کہ پروردگار عالم تمہیں اس مہینے میں تلاوت قرآن کی توفیق عطا کر دے، قرآن کی تلاوت تمہیں مل جائے. ٹھیک ہے،
قرآن فقط اور فقط ماہ رمضان کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام تر مہینوں کے لیے آیا ہے. لہٰذا قرآن اٹھاؤ اس مہینے میں, جو گھروں میں قرآن پڑھا ہوا ہے اس پر جو غبار ہٹی ہوئی ہے اس کو صاف کرو اور اسے پڑھنا شروع کرو. ٹھیک ہے, 2 چیزیں ہو گئی. اور پھر رسول اللہ نے ایک جملہ فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ, بدبخت ہے وہ انسان جو اس مہینے میں بھی آ کر اللہ کی مغفرت سے محروم رہ گیا. ٹھیک ہے, اس مہینے میں اللہ اتنے بندوں کو معاف کرتا ہے, اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. بدبخت ہے وہ انسان اور بد نصیب ہے کہ اس مہینے میں بھی آ کر یہ مہینہ پا لیا اور پھر بھی اللہ کی مغفرت سے محروم رہ گیا. ٹھیک ہے, اب آئیے یہاں تک جو ہے وہ ہماری بات ہو چکی تھی. اب رسول اللہ نے آگے بیان فرمایا وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشًا. دیکھیے رسول اللہ نے یہ روزے کا ایک فلسفہ بیان کیا ہے کہ روزہ کیوں لازم ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے پروردگار عالم نے ہم پر جتنی عبادتیں لازم کی نا, جتنی بھی عبادتیں, ان تمام تر عبادتوں کا کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے پروردگار عالم نے. کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پیچھے مقصد پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس عبادت کو واجب کیا ہے. ٹھیک ہے, توجہ چاہ رہا ہوں کی. جیسے جناب سیدہ نے خطبہ فدق میں بیان فرمایا تھا کہ الصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر. فرمایا پروردگار عالم نے نماز کو اس لیے لازم کیا تاکہ تمہارے اندر سے غرور و تکبر ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, تاکہ تمہارے اندر سے تکبر والی بیماری یہ ختم ہو جائے, اس لیے نماز کو تم پر لازم کیا ہے. ٹھیک ہے, کہ تمہیں احساس ہو کہ 5 وقت دن میں ایسے آتے ہیں کہ جس وقت تمہیں پروردگار عالم کے سامنے کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس بات کا احساس ہے تاکہ تم یہ محسوس کرو کہ تم سے بڑا کوئی موجود ہے, لہذا غرور و تکبر تمہارے درمیان نہ آنے پائے. اسی طریقے سے جناب سیدہ نے بیان فرمایا وَالزَّكَاةُ تَزْكِيَةٌ لِلنَّفْسِ وَنِمَاءٌ فِي الرِّزْقِ. اللہ نے زکوٰۃ کو اس لیے لازم کیا ہے کہ تاکہ تمہارا نفس بھی پاک ہو اور تمہارے رزق میں برکت پیدا ہوتی جائے, تمہارا رزق جو ہے وہ بڑھتا جائے, اس میں نشو و نما ہوتی رہے. تو یہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا مقصد بیان فرمائے. اسی طریقے سے ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے. پروردگار عالم نے کسی عبادت کو بھی ہم پر بلا وجہ جو ہے وہ لازم نہیں کیا ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک حسین اور ایک لطیف روایت بیان کروں. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امیر المومنین سے پوچھا گیا, مفہوم بیان کر رہا ہوں, مولا سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ پروردگار عالم نے جو نماز لازم کی ہے اس میں قیام ایک رکھا ہے, رکوع ایک رکھا ہے, سجدے 2 کیوں رکھے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہر رکعت میں قیام ایک ہے, رکوع بھی ایک ہے, سجدے 2 پروردگار عالم نے کیوں رکھے ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیے فلسفہ ہے کام, ہر کسی جو ہے وہ کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے. تو یہ سجدے 2 کیوں ہیں جبکہ رکوع ایک ہے, قیام ایک ہے؟ تو فوراً امیر المومنین نے فرمایا جب پہلی دفعہ تم سجدے میں سر رکھتے ہو, خاک پر جیسے ہی تمہاری پیشانی رکھی جاتی ہے اور تم جیسے ہی پیشانی رکھتے ہو تو فوراً قرآن پکار کر کہتا ہے وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ, اسی سے تم پیدا کیے گئے ہو, اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا. فرمایا جیسے ہی تم اٹھتے ہو اور پھر دوبارہ سجدے میں جا کر سر رکھتے ہو تو پھر قرآن پکار کر کہتا ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ, اسی میں دوبارہ تمہیں پلٹ کر جانا ہے, اسی میں تم لوٹا دیے جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو پہلا سجدہ جو ہے وہ ولادت کی یاد دلاتا ہے اور دوسرا سجدہ جو ہے وہ موت کی یاد دلاتا ہے, اور دونوں سجدوں کے درمیان جو مختصر سا وقفہ ہے اسے زندگی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ پہلا سجدہ ولادت کا, دوسرا سجدہ موت کا, درمیان میں کتنا سا وقفہ ہے, کتنی دیر کے لیے ہم بیٹھتے ہیں؟ بس فرمایا یہ مختصر سے زندگی ہے. ٹھیک ہے, یہی جو ہے وہ تم فرض کر لو کہ تم دنیا میں آ گئے اور تمہیں آخرت کی طرف کوچ کر دیا جانا ہے. یہ مختصر سا درمیان میں جو ہے وقفہ ہے اسے زندگی کہتے ہیں. اتنا سا وقت ہے تمہارے پاس زندگی کے لیے, جتنا سمیٹ سکتے ہو اسی میں سمیٹو. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ میں نے بیان فرمایا کہ ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے, ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے. اب سوال یہ اٹھے گا روزے کا کیا فلسفہ ہے, یہ روزہ ہم پر کیوں لازم کیا گیا؟ تو ایک تو مقصد قرآن نے بیان فرمایا لعلکم تتقون, شاید کہ تم متقی بن جاؤ. ٹھیک ہے, ایک یہ بیان کر لیا تھا. اب جو ہے وہ دوسرا مقصد رسول اللہ نے بیان فرمایا دوسرا مقصد یہ ہے, فرمایا وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشًا. فرمایا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جب تمہیں روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس لگ گئے تو تم اس کے ذریعے سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. ٹھیک ہے, اب آپ جانتے ہیں ماہ رمضان آئے گا, ابھی میسج چل جائیں گے واٹس ایپ پر بڑے بڑے, سحری میں یہ کھائیں گے تو پیاس نہیں لگے گی. ٹھیک ہے, اتنی مقدار میں دہی کھانی ہے, اتنی مقدار میں لسی پینی ہے. ٹھیک ہے, اور اتنی مقدار میں فلاں چیز کھانی ہے تو پیاس نہیں لگے گی. ٹھیک ہے, اور فلاں چیز اگر سحری میں کھاؤ گے تو سارا دن پیاس لگے گی, چاول نہیں کھانا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اگر بالفرض کوئی انسان اس پر کر بھی رہے تو یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رہے کہ روزے کے فلسفے سے تو محروم ہو گیا وہ. ٹھیک ہے, جو پروردگار عالم نے, جو رسول اللہ نے ایک مقصد بیان فرمایا تھا کہ یہ تمہیں مقصد حاصل ہونا چاہیے, یہ تم چیز حاصل کرو کہ تم روزے کے درمیان جب تمہیں پیاس لگے اور بھوک لگے تو تمہارا ذہن منتقل ہونا چاہیے قیامت کی طرف. ٹھیک ہے, اور تمہارا ذہن قیامت کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ چیز حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ بالفرض سحری میں اس طریقے کی چیزوں کا استعمال کرنا, لیکن جو ہے وہ اتنا تو طے شدہ ہے کہ وہ روزے کے جو ہے وہ فلسفے سے محروم رہ گیا, ایک بات سے جو ہے وہ محروم ہو گیا جو اسلام نے فلسفہ رکھا تھا. لہذا کیا فرمایا کہ جب روزے کی حالت میں تمہیں بھوک اور پیاس لگے تو اس کے ذریعے سے یاد کرو قیامت کی بھوک اور پیاس کو. یہ روزہ چند گھنٹوں کا ہے.
فرمایا یہ تم فجر سے رکھو گے، اس میں بھی تم کتنے گھنٹے تو سو جاؤ گے، ٹھیک ہے، کتنے گھنٹے تو تمہارے ایسے مصروف ہو جائیں گے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ روزہ تھا، ٹھیک ہے، چند لمحے ایسے ہوں گے جس میں تمہیں بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا، ٹھیک ہے، جس میں تمہیں بھوک اور پیاس لگے گی. تو سوچو جب تمہارا چند لمحوں میں یہ حال ہوتا ہے تو قیامت کا میدان کہ جہاں پر تو ایک ایک دن جو ہے وہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے، جہاں تو سورج سوا نیزے پر ہے، جہاں پر تم کھڑے ہوئے ہو، تو تمہاری پیاس کا کیا عالم ہوگا اس وقت، تمہاری بھوک کا کیا عالم ہوگا اس وقت، تم کیسے برداشت کرو گے. لہٰذا یہاں سے ذہن منتقل کرو وہاں پر، ٹھیک ہے، اس بھوک اور پیاس کو یاد کرو کہ اس بھوک اور پیاس کو کیسے یاد کروں گا. لہٰذا سامعین محترم، روزے کا ایک مقصد انسان کا ذہن موت کی طرف منتقل ہو، ٹھیک ہے. ایک آپ کے سامنے حدیث بھی رکھتا ہوں، رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ صلی علی محمد وآل محمد، عجیب حدیث ہے رسول اللہ کی. فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، فرمایا تمہارے دلوں کو، یہ جو دل ہے اس پر بھی ایسے ہی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے پر زنگ لگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے ویسے تمہارے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں. تو رسول اللہ سے فوراً پوچھا گیا وما جلاؤہا، یا رسول اللہ جب یہ زنگ لگ گیا ہے تو اس کو دور کیسے کریں، اس زنگ کو ہٹائے کیسے، کیسے ہمارا دل جو ہے وہ زنگ سے پاک ہو جائے گا. تو فرمایا کہ قراءۃ القرآن و ذکر الموت، فرمایا قرآن کی تلاوت اور موت کو یاد کرنا، ٹھیک ہے. اب ماہ رمضان میں دونوں چیزیں، قرآن کی تلاوت بھی ہے، ٹھیک ہے، اور موت کا ذکر بھی ہے، موت کو یاد کرنا بھی ہے. لہٰذا جب یہ دونوں چیزیں ہوگی تو انسان کا دل جو باقی مہینوں میں زنگ آلود ہو چکا ہوگا وہ ماہ رمضان المبارک میں آ کر اس مہینے کی برکت سے پاک و صاف ہو جائے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد، ٹھیک ہے. اگلا جملہ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، جملہ سنیے رسول اللہ کا. فرمایا اس مہینے میں فقیروں پر اور مسکینوں کو صدقہ دیا کرو، ٹھیک ہے. صدقہ ویسے ہی باقی مہینوں میں بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن ماہ رمضان میں اس کی فضیلت اور زیادہ آ کر بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا علماء نے جب اس کی تشریح کی، اس خطبے کی، تو اس میں لکھا کہ اس میں صدقے سے مراد فقط مستحب صدقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ واجب صدقہ بھی ہے. واجب صدقے میں اگر کسی انسان پر زکوٰۃ فطرہ لازم ہے تو وہ اس کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے. واجب صدقے میں مالی واجبات میں خمس بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اگر کسی انسان پر لازم ہے تو اس کو اتارنا پڑے گا، ٹھیک ہے. بلکہ میں آپ کے سامنے شہید باقر الصدر کا ایک جملہ نقل کروں، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اپنے مالی واجبات کو سب ادا کرنے لگ جائیں، جتنے انسان پر مالی واجبات ہیں، جتنے انسان رہتے ہیں دنیا میں، سب اپنے مالی واجبات کو ادا کر دیں، تو فرمایا دنیا میں کوئی بھی ایک ایسا انسان نہیں ہوگا کہ جو بھوکا سو جائے، ٹھیک ہے. دنیا میں کوئی بھی ایک ایسا انسان نہیں ہوگا کہ جس کو غربت کا سامنا کرنا پڑے، اگر سب اپنے مالی واجبات ادا کرنے لگ جائیں، ٹھیک ہے. تو اگر بالفرض خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے مالی واجبات کو ادا تو نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یعنی نماز کا تو پابند ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، روزے بھی جو ہے وہ پورے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، حج بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ اس نے کیا ہوا ہے، لیکن اگر بالفرض جو ہے وہ خمس نہیں نکالتا، مالی واجبات ادا نہیں کرتا، تو یاد رکھیے گا، پہلے میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ قیامت میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے کہ پروردگار عالم جنت کے دروازے پر 3 درہم کے لیے روک لے گا، ٹھیک ہے، کہ فلاں پر تمہارا قرضہ بنتا تھا، 3 درہم پہلے اتار کر آؤ، ٹھیک ہے. تو چیز ہے کہ جب مومن کا جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ حق معاف نہیں کرتا، تو کہاں اہل بیت علیہ السلام کا حق اور کہاں سادات کا حق، ٹھیک ہے. اگر جو ہے وہ انسان میں کسی میں رغبت نہ ہو نا نکالنے کی، تو جو ہے وہ جو صاحب علم ہے ان سے جا کر رابطہ کرے، ٹھیک ہے، اور ان سے جا کر پوچھے کہ سادات کا حال کیا ہے، سیدوں کا حال کیا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس عالم میں جو ہے وہ سید رہ رہے ہیں. سارے سید خوشحال نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کئی آپ کو سادات ایسے ملیں گے، بالخصوص میں شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں. آپ جو ہے وہ میرا ہاتھ پکڑیے اور چلیے میرے ساتھ، میں آپ کو ایسے گھر بھی دکھاؤں گا سادات کے کہ جہاں پر چھت اتنی چھوٹی ہے کہ وہ جہاں سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. میں آپ کو ایسے گھر بھی دکھاؤں گا سادات کے کہ جہاں پر ایک دن ماں باپ کھانا کھاتے ہیں، ایک دن بچے کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. میں آپ کو ایسے گھر بھی دکھاؤں گا کہ جہاں پر ایک جو ہے وہ وقت کا کھانا بمشکل جو ہے وہ میسر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر بالفرض ان کو کوئی راشن پہنچا دے تو ان کے لیے عید ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے چاندی ہو جاتی ہے کہ اگر ان کے گھر پہ کسی طرح سے جو ہے وہ راشن پہنچ جائے، ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہو جاتی ہے کہ ہمارے گھر پر کسی نے راشن بھیج دیا، اب ہمارا پورا مہینہ جو ہے وہ آسانی سے گزر جائے گا، ٹھیک ہے. کتنے جو ہے وہ سادات ایسے ہیں کہ جن کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر ایک گھر میں سوتے ہیں تو باری لگی ہوئی ہے، یہاں سے جو ہے وہ بالفرض پانی گر رہا ہے، تو اب جو ہے وہ کچھ دیر جو ہے وہ ماں باپ سوئیں گے، کچھ دیر بچے سوئیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ جا کر دیکھیے ایسے ایسے جو ہے وہ لوگ موجود ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ سادات ہیں کہ اگر بالفرض وہ آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ جو ہے وہ ساری دولت ان پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو خیر جو ہے وہ فرمایا کہ یہ مستحب صدقہ جو ہے وہ نکالو فقراء اور مساکین پر. اس میں صرف مستحب صدقہ مراد نہیں ہے، واجب صدقہ بھی جو ہے وہ مراد ہے، یہ بھی جو ہے وہ انسان نکالے. بلکہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، بہترین موقع ہے ماہ رمضان کا. ماہ رمضان میں ایک رات آتی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہمیں نہیں پتہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن زیادہ احتمال جو علماء کہتے ہیں، جو روایت سے پتہ چلتا ہے، وہ 23ویں شب کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ زیادہ احتمال یہ کہ 23ویں شب ہے. اس رات کو انسان مقرر کر لے ایز اے خمس ڈیٹ پر، ٹھیک ہے،
کہ یہ میری خمس کی ڈیٹ ہے، اسی پر جو ہے وہ میں ہر سال خمس آ کر نکالوں گا. فائدہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ قرآن کی آیت پڑھیے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ شب قدر، یہ لیلۃ القدر والی رات، یہ قدر والی رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں جو بھی ثواب ہوتا ہے وہ ملٹیپلائی بائی 1000 مہینے. ٹھیک ہے، اتنا جو ہے وہ ہو جاتا ہے. آپ اس میں جو بھی کام کریں گے وہ ملٹیپلائی بائی جو ہے وہ 1000 مہینوں کے جو ہے وہ برابر ہو جائے گا، اور اتنا جو ہے وہ انسان کو ثواب حاصل ہو جائے گا. تو اگر بالفرض کوئی ایسا ہے کہ جو خدا نخواستہ جو ہے وہ اپنے مالی واجبات ادا نہیں کرتا، یہ 15 شعبان ہے، زمانے کے امام سے وعدہ کیجیے کہ آپ کا حق اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام کا حق مجھ پر لازم ہے، اور میں جو ہے وہ انشاءاللہ جلد از جلد اس حق کو جو ہے وہ اپنی گردن سے اتاروں گا اور اس کو بری ذمہ کروں گا. ٹھیک ہے، 23ویں شعبان تو کوشش کیجیے کہ اپنے جو ہے وہ تمام واجبات کو کلیئر کیجیے، اور جو ہے وہ زمانے کے امام کو یہ آج کی ولادت کا ایک تحفہ عطا کیجیے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہ صلی علی محمد وعلی محمد.